بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. اور ان کے کرتے پر جھوٹ موٹ کا لہو بھی لگا لائے. یعقوب نے کہا کہ یوں نہیں ہے بلکہ تم اپنے دل سے یہ بات بنا لائے ہو. اچھا صبر کہ وہی خوب ہے، اور جو تم بیان کرتے ہو اس کے بارے میں اللہ ہی سے مدد چاہیے. الرحمن الرحیم. وجاءوا على قميصه بدم قذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. صدق الله العلي العظيم. وجاءوا على قميصه بدم كذب. وہ حضرت یعقوب کے پاس قمیض لائے، اور یہ جو قمیض تھی، شرٹ، اس پہ جھوٹ موٹ کا خون انہوں نے لگایا ہوا تھا. یعنی خون تھا لیکن یوسف کا نہیں تھا. جھوٹ اس لیے کہا ہے کیونکہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ یوسف کا خون ہے، حالانکہ یوسف کا خون نہیں تھا، وہ دمبے کا خون تھا. قالت بل سولت لکم انفسکم. تو حضرت یعقوب نے کہا کہ تمہارے نفس نے تمہارے برے کام کو تمہیں اچھا کر کے دکھایا ہے. فصبر جمیل، میں کیا کروں گا؟ صبر کروں گا. واللہ المستعان علی ما تصفون، کہ جو چیز تم بیان کر رہے ہو اس پر خدا میرا مددگار ہے. وجاءتم سیارۃ، اور ایک قافلہ وہاں سے آیا. فارسلوا واردہم، انہوں نے اپنے ایک آدمی کو بھیجا جو آدمی پانی کا انتظام کرتا تھا. وَأَدْلَى دَلْوَهُ، اس نے اپنا بوکا یا جو برتن استعمال ہوتا تھا کنویں سے پانی کھینچنے کے لیے اس کو بھیجا. تو جب وہ برتن وہاں پر پانی کے اندر گیا تو حضرت یوسف کنویں کے اندر جو بنے ہوئے تھی جگہ، ان وہاں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں سے وہ اس میں بیٹھ کے اس برتن میں. کالا یا بشرا، مبارک ہو، خوشخبری ہو، ھذا غلام، یہ ایک بچہ ہے. اسروا بضاعۃ، ہمارے لیے یہ سرمایہ بن سکتا ہے، پراپرٹی بن سکتا ہے، پیسے بن سکتے ہیں. واللہ علیم بما یعملون، اور وہ جو کر رہے تھے اللہ اس کے بارے میں علم رکھتا تھا. اب ہم جو تفسیر کی طرف آتے ہیں. پہلا پوائنٹ ہے یہاں پر وہ یہ ہے کہ ہر آدمی جو غلط کام کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ اپنے غلط کام کو ٹھیک کرنے کے لیے بعض اوقات جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، اور بعض کو جھوٹ کے ساتھ ساتھ رونے کا، دھوکہ دینے کا، عاجزی دکھانے کا سہارا لیتا ہے. قال بل سولت لکم انفسکم، یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب کو پتا تھا کہ یوسف زندہ ہے وحی کے ذریعے. اب حضرت یعقوب ان کو بتا کیوں نہیں دیتے کہ یہ تم نے کام کیا ہے اور یہ معاجرہ ہوا ہے اور میرا یوسف اس پوزیشن میں؟ جواب اس کا ہے کہ حضرت یعقوب نے جان بوجھ کر کے ان کو نہیں بتایا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، جو تم بتا رہے ہو صحیح نہیں ہے. اس کی یہ وجہ تھی کہ حضرت یعقوب اگر اوپن کر دیتے تو انہوں نے سچ مچ کا حضرت یوسف کو مار دینا تھا. اس لیے یوسف کو بچانے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ تجاہل عرفانہ جسے کہتے ہیں، عارفانہ ہم کہتے ہیں، یہ اگنورنس سے کام لیا ہے تاکہ کیا ہے یہ بھی اپنے معاملے میں کامیاب نہ ہو
اور مزید کوئی سخت اقدام نہ کریں. اس لیے بعض اوقات ضروری ہوتا ہے کہ ایک آدمی آپ سے جھوٹ بول رہا ہے، ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس کے جھوٹ کو اگنور کریں تاکہ وہ مزید قدم نہ اٹھائے. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان نہیں چاہتا کہ یہ جو جھوٹ بول رہا ہے یہ شرمندہ ہو جائے. ایک بہت بڑے آیت اللہ تھے، قوم میں رہتے تھے. تو ایران میں جو آیت اللہ ہوتے ہیں لوگ ان کو پیسے دیتے ہیں غریبوں کی مدد کرنے کے لیے، اور ایک طرف سے وہ امیر لوگ پیسے لا رہے ہوتے ہیں، دوسری طرف سے غریب لوگ لائن میں کھڑے ہوتے ہیں کہ ان کو مدد ملے. ایک آیت اللہ تھے بہت بڑے. تو ایک دن ایک آدمی ان کے پاس آیا، اس نے آ کر کہا کہ میری بیوی جو ہے وہ پریگننٹ ہے اور اس کے یہاں بچہ ہونے والا ہے، میری مدد کریں. انہوں نے اس کی مدد کر دی. رش ہوتی ہے آیت اللہ کے پاس، تقریباً جو ہے سینکڑوں افراد آ رہے ہوتے ہیں جا رہے ہوتے ہیں. 3-4 دن بعد دوبارہ وہ آ گیا اور آ کر کہنے لگا کہ دوبارہ وہی بات اس نے دہرائی کہ میری بیوی بیمار ہے، یہ مشکل ہے، مجھے مدد کرے. انہوں نے مدد کر دی. تیسری دفعہ پھر آ گیا وہاں 2-3 دن بعد وقفہ کر کے. اس نے سمجھا یہ پہچان نہیں رہے، انہوں نے پھر مدد کر دی. چوتھی دفعہ آیا نا وہ مدد کے لیے، اس کو پیسے انہوں نے دیے اور کان میں کہا ایسی خاتون جو 2-3 دن بعد کے بچے پیدا کرتی ہے اس کی قدر تم جانو، یہ بہت قیمتی ہے. جو ہر 3 دن بعد بچہ پیدا کرتی ہے یہ بڑی قیمتی خاتون ہے، اس کو نہیں چھوڑنا تم نے. یعنی اس کو آخر میں انہوں نے بتا دیا کہ یہ نہ سمجھنا کہ میں نہیں سمجھاؤں، تجھے پہچانا نہیں ہے، میں نے پہچانا، لیکن یہ ہے میں نہیں چاہتا تھا کہ تیری بےزتی ہو، تجھے شرمندگی کا اظہار ہو. بس یہ ضروری ہوتا ہے حتیٰ جو مجرم ہے اس کو بھی پہلی دفعہ شرمندہ نہ کریں. آئمہ اطہار کا یہ رویہ تھا، جب بھی کسی غریب کی محتاج کی مدد کرتے تھے تو یا غلام کے ذریعے کرتے تھے یا دروازے کے پیچھے سے کرتے تھے، اس لیے کہ کہیں وہ دیکھ کر شرمندہ نہ ہو جائے، اس میں شرمندگی کے آثار نہ آ جائیں. بس یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کسی کو کسی حوالے سے شرمندہ نہ کریں، اور مجرم کو بھی کوشش کریں، اس کو بھی موقع دیں کہ وہ ممکن ہے خود ٹھیک ہو جائے، ممکن ہے وہ خود اپنے کام کی اصلاح کر لے. تو بس یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے معاملات میں ہر دوسرے افراد کو موقع دیں، اور موقع دینے کے ساتھ ساتھ کوشش کریں پہلی دفعہ کوئی جرم کر رہا ہے اس کو شرمندہ نہ کریں. کیوں؟ جب وہ شرمندہ ہو جائے گا نا تو ڈھیٹ ہو جائے گا، وہ گناہ میں زیادہ بڑھ جائے گا. اب تھوڑا بہت اس کے ذہن میں احساس ہے گناہ کا، جب آپ اسے شرمندہ کریں گے بار بار تو اس کے اندر سے وہ گناہ کا جو احساس ہے وہ بھی ختم ہو جائے. بعض اوقات میں انجمن حسینی سے نیچے اترتا ہوں تو بعض جوان سگریٹ پی رہے ہوتے، مجھے دیکھ کر کے وہ چھپا دیتے ہیں سگریٹ. اب میں وہاں سے اگنور کر کے چل پڑتا ہوں، اس لیے کہ یہ جو اچھی ان کی عادت ہے کم از کم چھپاتے ہیں، یہ رہنی چاہیے. اب میں وہاں پر چلا جاؤں، کہوں کیوں پیچھے چھپایا ہو تم نے سگریٹ، دکھاؤ کیوں پی رہے ہو، کون سا سگریٹ ہے، تو اب میری بھی بےزتی ہو جائے گی اور وہ جوان کہے گا جی اے مولوی صاحب اے پی رہے ہیں، کش لا رہے ہیں، یہ کچھ کرنا ہی کر لیں. جی نہیں، یہ کوشش کریں جو آپ کے بچے کے اندر آپ کا حیا ہے، دید ہے، وہ کسی حد تک باقی رہے، وہ کیا نہ ڈر نہ ہو جائے، ڈھیٹ نہ ہو جائے. اکثر لوگوں کی اولاد ڈھیٹ اسی وجہ سے ہو جاتی ہے کہ وہ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے تربیت کے حوالے سے، کہ بچہ لیٹ آیا ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے تو اسے پہلی دفعہ اگنور کر دیں، اس کو یہ بتائیں کہ تم سچ بول رہے ہو، اس کو باور کروائیں کہ آپ جو ہے وہ ہمیں یقین ہے تیری زبان پر، تیرے عمل پر. تو وہ خود دوسری دفعہ کہے گا کہ میرے والد گرامی، میرے جو بزرگ مجھ پہ اتنا یقین رکھتے ہیں، اتنا اعتماد کرتے ہیں، تو مجھے چاہیے اس اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچاؤں. حضرت یعقوب نے بھی اس طرح کیا. اور یہاں پر کہا کہ وہ قمیض لے کر کے آئے، قمیض لے کر آئے. یہ قمیض کا تذکرہ یوسف علیہ السلام کی داستان میں 3 جگہ پر ہے.
پہلے یہ قمیض لے کر حضرت یوسف کی جھوٹ موٹ کا خون اور اس پہ ملا ہوا تھا، دوسری دفعہ یہی قمیض تھی جو پھٹی، اور بچے نے آ کر گواہی دی کہ چیک کریں کہ قمیض اگر بیک سے پھٹی ہوئی ہے تو زلیخا قصوروار ہے، اگر سامنے سے پھٹی ہوئی ہے تو یوسف کا قصوروار ہے۔ دوسرا پوائنٹ، تیسرا قمیض کا تذکرہ کہاں آتا ہے؟ یہی جو قمیض یا یوسف علیہ السلام کے بھائی لائے تھے خون مل کر کے، یہی قمیض یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے بھیجی تھی۔ جب انہیں پتہ چلا کہ میرے والد گرامی میرے غم میں، میری جدائی میں رو رو کر کے انہوں نے اپنی آنکھیں سفید کر دی ہیں، تو یوسف نے قمیض بھیجی، اور یہ قمیض جب لائے گی حضرت یوسف کی تو یعقوب علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پر ملی، تو حضرت یعقوب کو بینائی حاصل ہو گئی۔ یعنی جو لوگ تبرک کا انکار کرتے ہیں نا، نسبت کا انکار کرتے ہیں، قرآن کی یہ آیت ان کو جواب ہے کہ تبرک ہے، قرآن میں اس کا تذکرہ ہے، عام آدمی نہیں، ایک نبی نے، ایسے نبی نے کہ جو خود بھی نبی ہے، اس کا بیٹا بھی نبی، اس نے جو ہے کیا کیا ہے؟ تبرک کی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں نا کہ یہ بیٹا ہے، باپ تبرک کر رہا ہے بیٹے کی قمیض سے، حالانکہ الٹا ہونا چاہیے۔ یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ باپ اور بیٹے کے درمیان مقام کے حوالے سے بیٹے کا مقام بلند ہو جاتا ہے۔ بعض کو لوگ اعتراض کرتے ہیں نا جی کہ آپ بیوی فاطمہ الزہرا کو کیوں بلند مقام دیتے ہیں، حضرت خدیجہ کو ہونا چاہیے۔ نہیں، نسبت سے مقام بڑھتا اور کم نہیں ہوتا، خدا کی طرف سے دین ہوتی ہے، خدا جس کا مقام بڑھا جاتا ہے وہ اس کا مقام بلند ہو جاتا ہے، اور دوسری ہستی کا مقام اس ہستی کی نسبت اس کا درجہ کم ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں حضرت یوسف کی پیران ہے، وہ قمیض ہے، وہ ملی جا رہی ہے کس کی آنکھوں پر؟ حضرت یعقوب کی۔ اس آیت میں کچھ نکات جو ہے نکلتے ہیں، ان نکات کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں۔ پہلا نقطہ یہ نکلتا ہے کہ یہاں آیت میں کہا گیا صبر جمیل، کہ کیا خوبصورت صبر، یعنی اللہ کی جو تقدیر ہے اس پر صبر کرنا، نہ فقط صبر کرنا ہے بلکہ صبر جمیل ہے۔ اور اسی جو ہے وہ آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں جو لوگ کسی حوالے سے فراڈ کرنا چاہتے ہیں، جھوٹ بولنا چاہتے ہیں، ان کی طرف ہوشیار رہنا چاہیے، اور ان کی دغا، ان کی فراڈ سے، ان کی مکاری سے بچنا چاہیے۔ دیکھیں میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ فراڈ کرنا حرام ہے، جائز نہیں، لیکن فراڈ کو سیکھنا ضروری ہے۔ کیوں؟ نہیں سیکھیں گے تو آپ کس طرح بچیں گے؟ جب آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ یہ جو جملہ بولا جا رہا ہے اس کا ظاہری معنی نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک بات چھپی ہوئی ہے، اس کے پیچھے ایک مقصد چھپا ہوا ہے، تو آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں۔ بعض کا لفظ اچھا ہے، جملہ اچھا ہے، لیکن اس کے پیچھے مقاصد جو ہے وہ برے چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ جس طرح خوارج نے کہا لا حکم الا للہ، کہ حکم صرف خدا کا مانا جائے گا، ظاہری طور پر بات اچھی ہے لیکن مقصد اس کے پیچھے کیا ہے؟ جہالت ہے۔ مقصد اس کے پیچھے کیا ہے؟ جھوٹ ہے، فراڈ ہے، ایک وقت کے امام کی نافرمانی ہے، ایک وقت کے امام کے خلاف بغاوت ہے۔ جس طرح سفین والوں نے کہا کہ حضرت عثمان قتل ہو گئے، ان کے قاتل پکڑنے جانے چاہیے، تو قاتل ان کے پکڑے جانے چاہیے، یہ بات صحیح ہے، لیکن اس سے فتنہ برپا کرنا، جنگ پہ لوگوں کو اتار دینا، ایک آدمی قتل ہوا اس کے بدلے ہزاروں آدمی کو قتل کر دینا، یہ مناسب نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اور پھر یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے، حضرت عائشہ نے یا حاکم شام نے امیر المومنین کے خلاف جنگ کی کس بہانے سے؟ کہ حضرت عثمان کا قتل ہو گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امیر المومنین کی شہادت کے بعد امام حسن سے جو صلح ہوئی ہے، اب تو حکومت اسی شخص کی تھی، اس نے قاتلوں کو پکڑا، ان کو سزا دی، ان کو کٹہرے میں لایا؟ نہیں،
اس کا مطلب یہ ہے یہ جو قاتلوں کا تھا، جو نعرہ لگایا گیا تھا کہ عثمان قتل ہوئے مظلومانہ، قاتل ان کے پکڑے جانے چاہیے، یہ نعرہ صرف اپنے مقاصد کے لیے تھا۔ بس یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس نعرے کے پیچھے مقاصد کیا ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ نعرہ اور ہے، نعرہ خوبصورت ہے لیکن مقاصد جو ہے وہ کیا ہے، بدصورت ہے۔ اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان کیا کرتا ہے، گناہ کو ہمارے لیے خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے۔ حضرت یعقوب کے بیٹوں نے گناہ کیا، شیطان نے ان کو ورغلایا اور اس گناہ کو خوبصورت کر کے پیش کیا۔ یہ آپ نے چیک کرنا ہے ہمیشہ کہ شیطان کبھی بھی گناہ کو بدصورت کر کے پیش نہیں کرے گا، لیکن ہمارے اندر ایبلٹی ہو کہ ہم یہ تشخیص دے سکیں کہ یہ جو خوبصورتی ہے ظاہری ہے، یہ جو زیبائی ہے ظاہری ہے، اس کے پیچھے برے مقاصد پائے جاتے ہیں، ہم نے ان مقاصد کو ٹارگٹ کرنا۔ اور یہ ہمیشہ یاد رکھیں، ایک آدمی جو آپ کا اچھا ہے نا، نیت اس کی پاک ہے، اگر وہ سخت زبان استعمال کر رہے ہیں وہ اچھا آدمی، اس کی رسپیکٹ کریں۔ ایک وہ آدمی جو پیارے بول رہا ہے، چاپلوسی کر رہا ہے، چرب زبانی کر رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے مقاصد کیا ہے، وہ برے ہیں، وہ آدمی آپ کے لیے برا ہے۔ آپ نے مقاصد کو دیکھنا ہے، اس کے مطابق ریئیکشن آپ نے کرنا ہے۔ اور مقاصد ہی جو ہے وہ خود انسان کے لیے بھی اس کو منزل تک پہنچاتے ہیں، اور مقاصد ہی انسان کو جب اس کو چیک کر لے تو بچا لیتے ہیں اس کو اس سے غلطی سے۔ یہاں پر اس آیت میں حضرت یعقوب کے پاس آئے ہیں بیٹے ان کے، انہوں نے آ کر کہا ہے کہ یوسف کو بھیڑیے نے کھا لی ہے، یہ اس کی کمیز ہے۔ حضرت یعقوب نے نہیں کہا کہ بھیڑیے نے کھایا ہے تو اس کی ہڈیاں کہاں ہیں، بھیڑیے نے کھایا ہے تو سارا ہڑپ کر گیا ہے، کوئی حصہ نہیں بچا اس کا، کیونکہ حضرت یعقوب کو پتا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ وہاں پر اشارہ بھی کر دیا ان کی طرف کہ تم جو کر رہے ہو یہ بات شیطانی ہے، اور ساتھ مزید اصرار بھی نہیں کیا، ان کو جھٹلایا بھی نہیں، اور ان کو بتا بھی دیا کہ یہ جو کام تم کر رہے ہو یہ شیطان نے تم سے کروایا ہے، اور تمہارے برے کام کو اچھا کر کے پیش کر دیا ہے تمہارے سامنے، اور یہ جو تم سمجھ رہے ہو کہ ہم نے اچھا کام کیا، اچھا کام نہیں ہے، برا کام ہے، لیکن شیطان نے تمہیں اچھا دکھا رہا ہے اسے۔ اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ہر مشکل کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک سختی، مصائب، مشکلات، دوسرا اس کا اچھا نتیجہ، تو ہم نے کیا کرنا ہے، دونوں پہلوؤں کو نظر رکھنا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، سختی ہوگی تو آپ اچھے نتیجے پر پہنچیں گے، سختی برداشت کریں گے تو آپ کو کامیابی ملے گی، رات کو جاگیں گے تو امتحانات میں کامیابی ملے گی، رات کو جاگ کر کے نماز پڑھیں گے تو ثواب ملے گا۔ یہاں پر کیا ہوئی ہے، یعقوب اور یوسف پر سختی ہوئی، لیکن کیا ہے، کہتے ہیں حضرت یعقوب صبر جمیلہ، یہ پیارا صبر ہے۔ دوسرا، حضرت یعقوب پر سختی ہوئی ہے، بیٹے سے جدا ہوئے ہیں، خبر ملی ہے کہ وہ ان کو مار دیا گیا ہے، پریشانی ہوئی ہے، لیکن آخر میں جو اسی بیٹے کی خبر ملی کہ وہ بادشاہ بن گیا۔ کربلا میں بھی سختی ہوئی ہے، اہل بیت کے لیے مصائب آئے ہیں، لیکن جو مقام خدا کے ہاں امام حسین نے پایا وہ عظیم مقام ہے۔ اور ہم ایز اے انسان ان کی سختی اور مصائب کو دیکھ کر کے روتے ہیں، ان کے لیے جو ہم گریہ کرتے ہیں، ہم اس سائڈ کو دیکھتے ہیں اس لیے گریہ کرتے ہیں۔ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ سوال ہو سکتا ہے کہ امام حسین کو تو کامیابی ملی ہے، پھر آپ کیوں گریہ کرتے؟ کیونکہ اگر یہاں خوشی ہوتی تو نبی کریم خوشی کرتے، نبی کریم نے امام حسین کی موجودگی میں بھی گریہ کیا ہے، اور جس دن شہادت ہوئی ہے اس دن بھی حضرت ام سلمہ نے خواب میں دیکھا ہے
کہ نبی کریم کے سر پر امامہ نہیں ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، خاک سر میں پڑی ہوئی ہے، اور نبی کریم رو رہے ہیں پریشانی کی حالت میں. بس ہر مشکلات کا دو پہلو ہیں ہر معاملے کے، ایک اس کی سختی ہے اور ایک اس میں کامیابی ہے. سختی اور کامیابی ساتھ ملی ہوئی ہے، اور لہذا انسان کو ہر سختی پر پریشان نہیں ہونا چاہیے، ٹینشن کا شکار نہیں ہونا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے. کیوں کہ صبر کریں گے تو آپ کو اجر بھی ملے گا. صبر کریں گے، بعد میں جو خوشیاں ہوں گی وہ خوشیاں آپ کے لیے پائیدار رہیں گی. یہیں پر ہم مکمل کرتے ہیں اپنی بحث کو، اور انشاءاللہ نیکسٹ میں اس کو آگے بڑھائیں گے. اب کی سوال